اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل کا نام قرآن خوشحالی کا سبب ہے۔ ہم سورہ بقرہ کی ترجمہ اور تفسیر کو بیان کر رہے ہیں۔ آج بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 کے ترجمے اور تفسیر کو بیان کریں گے۔ وَإِذَا، جیسا کہ اللہ پاک بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہا ہے ان آیات مبارکہ میں، وَإِذَا، جب جس وقت قیلا کہا جاتا لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ بھی میں اس پر جو اتارا نازل کیا اللہ پاک نے، قالو کہتے یعنی قرآن کریم پر کہتے ہم ایمان لائے ہیں بھی میں اس پر جو اتارا، ہم پر انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ یہ قرآن پاک حق ہے، تصدیق کرنے والا ہے ان کی جو ان کے پاس کتابیں ہیں موجود ہیں۔ آپ فرمائیے اے حبیب پاک علیہ السلام، پھر کیوں تم قتل کرتے رہے ہو پیغمبروں کو، اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے اگر تم ایمان والے تھے؟ جب ان سے کہا جاتا ایمان لے آؤ اس پر جسے اللہ نے اتارا ہے تو کہتے ہم تو صرف اس پر ایمان لائے ہیں جو نازل کی گئی ہم پر، اور کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری کتابوں کے ساتھ، حالانکہ وہ بھی حق ہے، تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ آپ فرمائیے پھر تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے اگر تم اپنی کتاب پر ہی ایمان رکھتے تھے؟ پہلی بات جس کی وضاحت کر دوں کہ اللہ پاک مسلسل قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا ذکر ہی سب سے پہلے کیوں فرما رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تک جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، یہ اس سے پہلے وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی نسل، خصوصاً حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل اسرائیلی کہلائی۔ وہ سب پیغمبر اسی کی نسل سے آئے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہی مسلسل انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے۔ اس آیت میں بھی دوسرے تمام لوگوں کو ہدایت کا پیغام دینے سے پہلے اللہ پاک ان بنی اسرائیلیوں کو ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ ایک یہ لوگ اہل کتاب ہیں، یعنی اللہ پاک کی کتاب تورات ان کے پاس موجود تھی۔ دوسرا تمام دنیا میں قوموں میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان کے پاس چونکہ کتاب کا علم تھا، کتاب تھی، اسی وجہ سے تمام لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کی پیروی بھی کرتے تھے، ان کی تمام باتوں کو سچا جانتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے علم والوں کے علم کو نہ صرف واضح فرمایا بلکہ ان کو پہلے ایمان لانے کی دعوت دی تاکہ دوسرے لوگ جو ان کو سچا جانتے مانتے ہیں وہ بھی ان کی پیروی میں ایمان قبول کر لیں۔ لیکن ان بنی اسرائیل والوں نے ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی انکار کی؟ صرف حسد، یہ کہ پیغمبر اعظم حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے کیوں نہ آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کیوں پیدا ہوا۔ اللہ پاک نے اس آیت سے پہلی آیت 90 میں ہی بتا دیا کہ یہ اللہ پاک کا فضل ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لے، اس میں کسی کی مرضی کا کوئی دخل نہیں۔ اب ان بنی اسرائیل والوں نے انکار کی یہ وجہ بتائی کہ ہم تو صرف اپنی ان کتابوں پر ہی ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کے اس سوال کا جواب یوں دیا ہے کہ اگر تم خود کو ایمان والے کہتے ہو تو پھر تم نے کیوں قتل کیا پیغمبروں کو اگر تم اپنی کتاب پر ہی ایمان رکھتے ہو؟ حالانکہ یہ قرآن حکیم تو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے، تو پھر بھی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سے عزت بخشے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا وظیفہ الرزاق خوب روزی دینے والا ہے۔ کوئی شخص روزانہ صبح اٹھتے وقت اور رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ یا رزاق ہمیشہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے گھر میں ہمیشہ خیر برکت رہے گی، کبھی رزق کم نہیں ہوگا۔